سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ کروڑوں سلام ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کبار پر۔ حضور کے سارے صحابہ سچے ہیں، سارے صحابہ سونے ہیں، سارے کے سارے عادل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پر صحابہ کبار کی عزت و عظمت کے جھنڈے بلند کیے ہیں۔ اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم المؤمنون حقا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کلا وعد اللہ الحسنی۔ سب سے جنتی ہونے کا وعدہ کیا ہے، سبھی رضا والے ہیں، وہ رب سے راضی ہیں، رب ان سے راضی ہے۔ وہ کیسے نفوس قدسیہ تھے کہ جن نے سب کچھ اپنا دین متین پہ قربان کر دیا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ بدر کا پیغام یہ ہے کہ ہمیشہ حق غالب آتا ہے، حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، حق والے ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ مال نہیں دیکھا جاتا، سامان نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ایمان دیکھا جاتا ہے۔ قلت و کثرت کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اللہ پر بھروسے کو دیکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کو دیکھا جاتا ہے کہ بے شک تم تھوڑے بھی ہو، لیکن تمہارے دل میں اللہ اس کے رسول کی اگر سچی محبت ہے، اگر اللہ اس کے رسول کا سچا پیار ہے، تو تم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے، ہمیشہ تم کامیاب رہو گے، ہمیشہ اللہ تمہارے ساتھ رہے گا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ بدر میں ظاہری طور پر لوگ تھوڑے تھے، ایمان مضبوط تھا، یقین مضبوط تھا، عشق رسول کی کیا سوغات انہیں میسر تھی، اور حضور کے دست اقدس سے کیسے انہوں نے توحید کے جام پیے تھے 2 گھوڑے 6 زریں 8 شمشیریں، اور بدلنے آئے تھے دنیا بھر کی تقدیریں۔ تو بھروسہ کس چیز پر تھا؟ یقین کس چیز پر تھا؟ نہ تیر و تیغ پہ تقیہ، نہ خنجر پر، نہ بالے پر، ان کو بھروسہ تھا تو سادہ سی کالی کملی والے پر۔ وہ کیسا خوبصورت لشکر تھا، اور اس لشکر کو فرشتے بھی سلامیاں دے رہے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا۔ بدر کی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی صحابہ کبار کو فرما دیا تھا کہ یہاں پر فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر کا سر پڑے گا، یہاں پر فلاں سر پڑا ہوا ہوگا، لائنیں لگا دی تھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ قسم اللہ کی کہ جب جنگ ختم ہوئی تو جس جگہ نبی پاک نے فرمایا تھا بالکل اسی جگہ 1 انچ کا بھی فرق نہیں پڑا تھا، اسی جگہ پر عتبہ کا بھی سر پڑا تھا، شیبہ کا سر پڑا تھا، ابو جہل کی لاش ادھر ہی پڑی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر جل شانہ، یہ وہ عطائی علم غیب تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خزانے عطا فرمائے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس کا ایمان لانا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی بین دلیل ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بدر کی روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب اللہ مدد کرتا ہے تو اللہ کی مدد فرشتوں کے ذریعے بھی ہوتی ہے، اللہ کی مدد اس کے ولیوں کے ذریعے بھی ہوتی ہے، اس کے پیاروں کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ بدر میں فرشتے آئے تھے، انسانی صورت میں بھی آئے تھے، حالانکہ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو وہ غیر اللہ تھے، اللہ کے غیر تھے، لیکن اللہ کی مدد بن کے آئے تھے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ مدد فرماتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے، اپنے محبوبوں کے ذریعے بھی مدد کراتا ہے۔ تو اللہ کے محبوبوں کی مدد حقیقت میں اللہ کی ہی مدد ہے کہ ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے اندر کمی ہے تو ہمیں فوراً رجوع اللہ کرنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے غلامی استوار کرنا چاہیے، اور اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اے بدلنا تو اب وقت ہے، تو بدل جا، اے بحر عمیق تو کناروں سے اچھل جا، اے غافل تجھے پھر پا کے لے آئے ہیں یہ جال، تو باز ہے بلبل نہیں بستان سے نکل جا، باطل سے نہ ڈر جنگ کے میدان میں اتر جا، رکھ حق پہ نظر ماؤ سریا سے گزر جا، کہ حسین ابن علی نے تجھ کو یہ وصیت، مرنا ہے تو ڈر موت سے، جینا ہے تو مر جا۔ وہ کیسا پختہ ایمان تھا کہ کچھ بھی پاس نہ ہونے کے باوجود وہ باطل کے ساتھ لڑ گئے۔ آج سارا کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن یقین کی کمی ہے، اور اس یقین کی کمی نے
آج مسجدوں سے بھی دور کر دیا ہے۔ مسجدوں میں وقفے بھی پڑ گئے ہیں، صفوں میں وقفے بھی پڑ گئے ہیں، کبھی حرمین کے دروازے بند ہو رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اس وقت فرشتے نازل ہوئے تھے، اس وقت یہ ہوا تھا، اس وقت یہ ہوا تھا۔ نہیں بھئی، آج بھی حضور کا درہ رحمت جوش مار رہا ہے، آج بھی یقین پختہ ہو، آج بھی ایمان پختہ ہو، آج بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کا رشتہ استوار ہو جائے، سب کچھ ہو سکتا ہے، آج بھی سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی، اس کے فرشتے بھی وہی ہیں۔ اتریں گے ملائک تیری امداد کو اب بھی، گر ذات خداوندی سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں۔